PIA نجکاری کے حوالے سے ہم پہلے بھی گروپ میں بات کر رہے تھے، پھر میرے پاس کچھ انفارمیشن آئی، میں نے گروپ میں وائس میسیج کیے جو کچھ یوں تھے۔ ہیلو آنٹی حلیمہ، کل پرسوں ہم گروپ میں بات کر رہے تھے PIA کے اوپر کہ PIA کے لیے ایک خریدار آیا ہے، اس نے 10 ارب روپیہ لگایا ہے۔ میں وقت کہہ رہا تھا کہ 35 سے 40% PIA کے شیئرز بیچے جا رہے ہیں، لیکن وہ 60% شیئرز بیچے جا رہے ہیں۔ دوسرا آنٹی بات یہ ہے کہ شروع میں 8 کمپنیاں آئی تھیں جنہوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا PIA کو خریدنے کا، اس کے 60% شیئرز خریدنے کا، لیکن حکومت پاکستان کی شرط تھی، 2 شرطیں تھیں اہم۔ اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو کمپنی ہے جو ارادہ رکھتے ہیں PIA کے 60% شیئرز خریدنے کا، ان کے جو اثاثے ہیں وہ پاکستانی کرنسی میں کم از کم 30 ارب روپے کے ہوں۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ جو ان کی آمدن ہے وہ سالانہ 2 ارب روپیہ ہو۔ تو 8 میں سے 2 کمپنیاں تھیں وہ تو ختم ہو گئی کیونکہ وہ ان دونوں شرطوں کے اوپر پورا نہیں اتر رہی تھی۔ یہ جو کمپنی ہے جس نے 10 ارب روپیہ لگایا ہے، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات تھے کہ یہ جو ایک شرط ہے کہ اس کی سالانہ آمدن 2 ارب روپیہ ہے یا نہیں ہے، بے شمار سوالات تھے، لیکن وہ سوالات ختم کر دیے گئے۔ جو حکومتی وزیر ہے نجکاری کا، اس کا نام ہے عبدالعلیم خان۔ یہ عمران خان کا سابقہ دوست بھی آپ کو پتا ہوگا، اور جو سما نیوز ہے یہ اس کا مالک بھی ہے۔ یہ آگے پیچھے بیٹھ کے کہتا تھا کہ یہ جو کمپنی ہے بلیو والی جس نے 10 ارب روپیہ لگایا ہے، وہ کہتا تھا اس کا ارادہ نہیں ہے PIA کے شیئرز خریدنے کا، یہ تو اپنی تشہیر کے لیے ایک سسٹم کا، ایک پروٹوکول تو نہیں کہنا چاہیے، ایک نظام کا حصہ بننے آئے ہیں، یعنی کہ خانہ پوری کر رہے ہیں، یہ مزے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ہوائی جہاز کے حوالے سے، کہ جہازوں کے حوالے سے، کمپنیوں کے حوالے سے۔ آپ سمجھ لیجیے میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ PIA کی بات کریں تو PIA کا جو قرضہ تھا وہ تھا 825 ارب روپے۔ حکومت نے یہ کہا کہ ایک کمپنی بناتے ہیں، اس کمپنی میں PIA کا قرضہ منتقل کر دیتے ہیں 600 ارب روپیہ۔ وہ 600 ارب روپیہ چلا گیا اس کمپنی میں، وہ کمپنی حکومت کے ماتحت ہے۔ حکومت نے کہا کہ جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے وہ پیسہ کلیئر کر دیں گے، جو PIA کا سر رہ گیا قرضہ 200 ارب روپے کا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، جب PIA کا ٹوٹل قرضہ تھا 825 ارب روپیہ، اب جو اسٹیٹس ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو ماہانہ جو نقصان ہے PIA کا جو قرضہ ہے وہ ہے 13 ارب روپیہ۔ اس میں سے جو سود کی مد میں دے رہے ہیں PIA، وہ دے رہی ہے 8 سے 9 ارب روپے۔ اب کیونکہ یہ فیل ہو گئے ہیں نجکاری کرنے میں اور بری طرح سے فیل ہو گئے ہیں، تو اب یہ پھر کریں گے کہ وہ جو کیونکہ 825 ارب روپیہ تھا 600 روپیہ تو حکومت نے اپنے پاس لے لیا جو میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا، تو باقی PIA کے پاس کتنا رہ گیا؟ 200 ارب روپے کا قرضہ۔ تو یہی بات کریں گے کہ یہ مینیجیبل ہے، اس کو مینیج کر لیں گے، جو PIA ہے اس کو پرائیویٹ نہیں کریں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ PIA پہلے نقصان کر رہی تھی، وہ اس کا قرضہ 200 ارب روپے انہوں نے کر دیا تھا، وہ مزید اتنا ہو جائے گا، تو PIA کو لازمی پرائیویٹ کرنا چاہیے۔ 2 کمپنی ہے ان کا ارادہ تھا PIA کو خریدنے کا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو PIA ہے وہ بالکل بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس کو خرید رہے ہیں، PIA کو چلانے کے لیے 30-40 مزید جہازوں کی ضرورت ہے، وہ ہم باہر سے منگوائیں گے، ہم ان کو ٹھیکے پہ لیں گے جہازوں کو، تو ہم ٹھیکے پہ جہاز لیں گے، پاکستان منگوائیں گے تو 18% ٹیکس دینا پڑے گا حکومت کو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں دیں، ہمیں تو نقصان ہے اس چیز کا، ایک چیز ہے وہ پہلے بیٹھی ہوئی ہے، ہم آ بھی رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو PIA کے ملازمین ہیں 7000، تو ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے، جو کوالیفائی کرے گا ہم اس کو کانٹریکٹ پہ رکھیں گے، لیکن حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں، 1 یا پھر 3 سال کے لیے یہ نوکری کریں گے آپ کے پاس بھی، وہ اس چیز پہ ریڈی نہیں تھے 7000 ملازمین کو برداشت کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کافی سارے ایشوز تھے، جو لوگ ارادہ رکھتے بھی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آنٹی حلیمہ نے کہا کہ اتنا لون چڑھ کیسے گیا؟ میں نے کہا کہ جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ PIA 2004 سے نقصان میں جانا شروع ہوئی۔ نقصان پورا کرنے کے لیے قرضے لیے گئے اور سود پر قرضے لیے گئے، بے شمار سیاسی مداخلت ہے، آپ کو معلوم ہے حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ملازمین کرپٹ اور نااہل ہیں۔ ابھی 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، PIA سے منسلک ایک ملازم تھا، اس نے یونیفارم کے نیچے سلوکا ٹائپ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس میں اس نے 16 قیمتی موبائل چھپائے ہوئے تھے جو وہ کینیڈا سے پاکستان اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ میں نے کہا کہ PIA کے ملازم فلائٹ کے ساتھ یورپ جاتے ہیں، ادھر جا کر غائب ہو جاتے ہیں، پھر ادھر چھپ کر کام کرنے لگتے ہیں یا ادھر رہائش کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مطلب وہ یورپ جانے کے لیے PIA کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پھر آنٹی نے کہا کہ یہ موبائل چوری کے تھے، وہ پرچیز کر کے لا رہا تھا یا چوری کے؟ میں نے کہا اسمگلنگ کے۔ میں نے آنٹی کو کہا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، PIA کا جہاز جو یورپ فلائٹ لے کر گیا، جہاز کے پروں کے اوپر منشیات فکس کی گئی تھیں۔ اب دیکھو منشیات نے اتنا طویل فاصلہ طے کیا، ہوا کا دباؤ بھی برداشت کیا،
لیکن وہ گری نہیں۔ میں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، جو انجینئرز ہیں انہوں نے منشیات کو ادھر سیٹ کیا تھا۔ اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے جو لوگ ملوث تھے اس واردات میں وہ بھی بہت با اثر تھے۔